QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے بھائیو، 28ویں پارے کے سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مثال دیا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثل الذین ان لوگوں کی مثال، الذین جنہیں حملوا التوراۃ جن کو تورات اٹھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تورات کس کو ملا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم یہود ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی، تورات پڑھنا ہے، تورات سمجھنا ہے، تورات پر عمل کرنا ہے اور تورات کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ثم لم يحملوها، لیکن تورات کے اٹھانے کی ذمہ داریوں کو ان لوگوں نے ادا نہیں کیا۔ پڑھا لیکن سمجھا نہیں، سمجھا لیکن عمل نہیں کیا اور دوسروں تک پہنچایا نہیں، بلکہ الٹا اس کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرنے لگے، اس کے اندر تحریف کرنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور ان لوگوں نے تورات کی ذمہ داری کو کما حق کو ادا نہیں کیا، تو ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الحمار، گدھے جیسی ہے۔ یحمل اسفارا، وہ گدھا جس کے اوپر بہت ساری بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائے۔ انہی گدھے سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مشابہ قرار دیا ہے جو لوگ آسمانی کتاب کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے۔ گدھے سے مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، گدھا جو ہوتا ہے وہ کند ذہن ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو ٹیچر پڑھاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ بچہ گدھا ہے، یا ہم اپنے آپس میں بول چال میں کہتے ہیں یہ گدھا ہے، مطلب اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کا دماغ تھوڑا کم ہے، مطلب ایک کامن چیز ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے۔ تو ایک تو یہ جو گدھا ہوتا ہے وہ کند ذہن ہوتا ہے، اس کا دماغ تیز چلتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ جن کو آسمانی کتاب دی گئی لیکن آسمانی کتابوں کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، تو گدھے جیسے کند ذہن ہیں، وہ اپنا نفع نقصان نہیں سمجھ پا رہے ہیں، حقیقت میں وہ جائزہ نہیں لے پا رہے ہیں کہ کن چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کن چیزوں میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ آسمانی کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، یا اس کے اندر تبدیلی کریں گے تو فائدہ ہوگا، یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اور گدھے سے مشابہت اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرار دیا کیونکہ گدھا اس کے اوپر بہت ساری بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائے، پوری لائبریری لاد دی جائے۔ اسفار کا مطلب موٹی موٹی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں۔ تو گدھے کے اوپر اگر بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائے تو گدھے کو تو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے اوپر کچھ لدا ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلے گا کیا لدا ہوا ہے۔ اس کو گدھے کو کیا معلوم کتاب لدا ہے، اس کو کیا معلوم بڑی بڑی کتابیں ہیں اور وہ بھی ہدایت والی کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے کتابوں کا، تو گدھا یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ کیا لادا گیا ہے۔ اور کتابیں لادنے سے گدھا تو گدھا ہی رہے گا، اس کے اندر ذہن آ جائے گا، کیا دماغ والا ہو جائے گا۔ کتابیں لادنے کے بعد بھی وہ گدھے کا گدھا رہے گا، اور کتابیں لادنے سے فضیلت والی کتابیں، تورات جیسی آسمانی عظیم ترین کتاب لادنے سے گدھے کے اندر کوئی فضیلت نہیں آئے گی۔ آئے گی؟ گدھا ہے، اس کے اوپر قرآن ہے، اس کے اوپر تورات ہے، کوئی فضیلت نہیں آئے گی۔ ایسے ہی ان لوگوں کی مثال ہے جن کو آسمانی کتاب اللہ نے دیا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ تو یہ صاحب کتاب ہونے کے بعد، کتاب ان کے ہاتھوں میں تھمانے کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ ہم ہی ہیں اس کتاب کے حاملین، کتاب کو اٹھانے والے ہم ہی ہیں، اگر اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ گدھے جیسے ہیں۔ کتابیں اٹھانے کے باوجود بھی ان کو کوئی فضیلت ملنے والی، کتابیں اٹھانے کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی ان کا کوئی مقام اللہ رب العالمین کی ہاں، ان کا کوئی درجہ، ان کی کوئی عزت اللہ کی ہاں بڑھنے والی نہیں ہے۔ کیوں قرآن مجید میں ان کی مثال اس طرح کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ قرآن ہم کو اور آپ کو دیا گیا ہے۔ قرآن کس کو دیا گیا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے کے لیے انتھک کوششیں کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر کیا ہوتی ہیں وہ بتا دیا ہے کہ تمہارے اوپر قرآن کریم کی یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اگر ان ذمہ داریوں کو ہم ادا نہیں کریں گے
تو پھر یہ مثال اللہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے اسی لیے رکھا ہے کہ اسی آئینے میں اپنا چہرہ ذرا دیکھ لے۔ دوسری چیز اللہ نے آگے بیان فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کی کتنی بری مثال اللہ نے دیا ہے۔ بئس، کتنی بری مثال دیا ہے، یعنی گدھا بہرحال گدھا تو اچھا ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے کتاب کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے وہ گدھے سے برے ہیں، اس لیے کہ گدھے کے پاس ذہن نہیں ہوتا ہے تو وہ یوز کہاں سے کرے گا۔ ان کے پاس دماغ ہے، ان کے پاس اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، عقل دیا، اس کو یوز نہیں کرتے۔ تو ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس لیے قرآن کریم کے حوالے سے دیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں کی روش ہم اختیار کر لیں، انہی لوگوں کے راستے پہ چل جائیں جو تم سے پہلے آسمانی کتاب دیے گئے تھے اور انہوں نے اس کتاب کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ ایک دوسری مثال اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم آیت نمبر 10 کے اندر دیا ہے، نوح لوط کی بیوی کی مثال۔ نوح جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پہلے یعنی رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے آتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویوں کی مثال دیا ہے۔ کیوں ان دونوں کی بیویوں کی مثال دیا ہے؟ در حقیقت یہ مثال کافروں کے لیے دیا ہے، جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے مثال دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے لیکن مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہاتھ بڑھائے رہتے ہیں، محبت کے، دوستی کے، ایک ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب رہتا ہے، لیکن اسلام کو نہیں مانتے، رہتے مسلمانوں کے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے سے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، مسلمانوں کے دسترخوان پہ ایک ساتھ کھانے پینے سے تمہارا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اندر کفر ہے۔ کیا ہے؟ تمہارے اندر کفر ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمایا ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کی جو لوگ کفر کرتے ہیں، یعنی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمایا، کافروں کے لیے، یہ اصل مخاطب وہ لوگ ہیں۔ کس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دیا؟ امرات نوح و امرات لوط، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یعنی کافر کتنا بھی مسلمانوں کے ساتھ میں رہے تو اتنا زیادہ تو قریب نہیں ہو سکتا ہے جتنا ایک بیوی اپنے شوہر سے قریب ہوتی ہے۔ آپ کا کوئی نان مسلم دوست ہے، کتنا دیر تک آپ کے پاس رہے گا؟ 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ، اور جو بیوی ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے، پوری لائف کے لیے ہوتی ہے۔ کبھی دراڑ پیدا ہونے کا، یعنی بیوی ہے تو بیوی ہے، اسلام کا یہی دستور ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ کافروں کے لیے ایک مثال دی جا رہی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ ان کا قصہ کیا ہے؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں میرے 2 نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں۔ میرے 2 بندے، اور کون بندے؟ انبیاء کی لسٹ میں آتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کے زوجیت میں یہ دونوں عورتیں تھیں، لیکن کیا ہوا؟ فخانتاہما، ان دونوں کی خیانت کیا، دونوں عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کی خیانت کیا۔ خیانت کس معنی میں؟ یاد رکھیے گا، یہاں خیانت سے مراد بدکاری نہیں ہے، خیانت سے مراد فحاشی نہیں ہے، زناکاری نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ہمارا عقیدہ یہ صاف ستھرا ہے کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا کا ہم جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، ایسے ہی انبیاء کرام کی تمام انبیاء کرام کی بیویاں بھی بدکاری سے، زناکاری سے، فحاشیت سے پاک ہوتی ہیں۔ کوئی بھی نبی ہو، کسی بھی نبی، چونکہ نبی کی حرمت کا تقاضا، نبی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زوجیت میں جو عورت آئے وہ عزت کے اعتبار سے، اپنی عفت کے اعتبار سے، اپنی عصمت کے اعتبار سے پاک دامن ہو۔ تمام انبیاء کرام کی بیویوں کا معاملہ ایسے ہے، کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں تھی۔ تو فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کی خیانت کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، نوح علیہ السلام پر جو لوگ ان کی قوم کے چھپ کر کے ایمان لاتے تھے، یہ بیوی جا کر کے کافروں کو بتا دیتی تھی، دیکھو فلاں آدمی بھی مسلمان ہوا، فلاں آدمی مسلمان، وہ بیچارہ چھپ کر کے مسلمان ہوتا تھا، لیکن جا کے کافروں کو بتا دیتی تھی۔ اور یہ بیوی خود کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی، وہ ان کی شریعت تھی کہ ایک کافر اور ایک مسلمان کا نکاح ہو جاتا تھا، شریعتیں چینج ہوتی رہتی، ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔
تو یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی جو لوگ چھپ کر کے مسلمان ہوتے تھے وہ جا کے کافروں کے پاس بتا دیتی ان کا نام اور اس طرح کافروں کو پریشان کرتے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ یہ تھا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آتا تو ان مہمانوں کی لسٹ لے جا کے کافروں کو بتا دیتی. یہ خیانت ہے. لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو چھپانے کی کوشش کرتے. ہم جانتے وہ بڑی بدکار قوم تھی لوط علیہ السلام کی, بدفعلی کے اندر وہ مبتلا تھی. تو لوط علیہ السلام کے ہاں جب کوئی مہمان آتا تو لوط علیہ السلام اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تاکہ کافروں کو پتہ نہ چلے, کیونکہ بدکار قوم ہے, بہت ہی گندی قوم ہے, اس لیے ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کیا کرتی, لے جا کے ان کو بتا دیتی تھی دیکھو ہمارے گھر میں مہمان آئے فلاں فلاں. اب اس کے بعد وہ غلط نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اوپر حملہ کرتے تھے. تو یہ خیانت کا مطلب ہے کہ جس کو ہم چگلی کہہ سکتے ہیں, یا دین کے معاملے میں ان کا سپورٹ کرنے کے بجائے ان کے لیے تکلیف کا سبب بن جایا کرتی تھی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, یہ دونوں نبی اپنی زوجیت میں رہنے والی اپنی دو بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. تم ایک مسلمان کے ساتھ دوستی کرتے ہو, ایک ساتھ میں رہتے ہو, کھاتے پیتے ہو, کتنا دیر تک؟ یہ تو بیوی اور ہسبینڈ کا معاملہ ہے. کفر کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی کافر کو آخرت میں کسی بھی نوعیت کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین, اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو کہہ دیا تم دونوں جاؤ جہنم میں, جہنم کی آگ میں تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ میں داخل ہو جاؤ. تو جب نبی جیسی عظیم ہستی اپنی قریب ترین بیوی کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتے کفر کی وجہ سے, تو اگر کوئی آدمی کسی کو دوست بناتا ہے, کسی کے ساتھ رہتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, کتنی بھی نہیں کیا کرتا ہے, تو بہرحال وہ آدمی جنتی نہیں ہو سکتا ہے. جنتی ہونے کے لیے کم سے کم ایمان کا اظہار یا ایمان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے اس کا اظہار نہ کرو, ٹھیک ہے اور کچھ مسائل ہوتے ہیں, لیکن جنت صرف انہی لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو جن اہل وطن سے, جن کفار اور مشرکین سے اللہ تعالی ہمیں دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. تو اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ اسلام کا پیغام, امن کا پیغام شیئر کرنے کی, بیان کرنے کی, اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے ہاتھوں میں کم سے کم کچھ غیر مسلموں کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.